ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں میرے نبی پر قربان، دین اسلام پر قربان اور اس کلام پر قربان۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جس شخص میں بدگمانی ہو، ٹھیک ہے، بدگمانی کرتا ہو، بد کلامی کرتا ہو، تانے دیتا ہو، لان تان کرتا ہو، تہمت لگاتا ہو دوسروں پر، بے حیائی کے کام کرتا ہو، فحاشی کے کام کرتا ہو، بے حیائی والے قصے پڑھتا ہو، کہانیاں پڑھتا ہو، ڈرامے دیکھتا ہو، کھلم کھلا موویز دیکھتا ہو، تو کیا یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں؟ نہیں پسند ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، لا یحب اللہ، ہمیں تو یہ نہیں چیز پسند، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے تو کیا ایسا بندہ اللہ کو پسند ہوگا؟ جب یہ چیزیں ہی نہیں پسند تو اللہ کو وہ شخص کیسے پسند ہوگا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے محبوب بنا لے، ہم اس سے دوستی کر لیں، وہ ہمارا مددگار ہو جائے، تو پہلے ہم تو اس کے مددگار ہوں، اس کے دین اسلام کے مددگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں چیزیں ایسی پسند ہی نہیں کرتا، مجھے یہ چیزیں محبوب ہی نہیں ہیں کہ کھلم کھلا برائی کرو، ایسے منہ کھول کے جو مرضی بات کسی کو کہہ دو، کسی پہ بھی بلیم کر دو، تہمت لگا دو، کسی کی بات ادھر کی ادھر پہنچا دو، ظاہری طور پر بلند آواز میں بات کرو، یہ ایسی باتیں میں نہیں پسند کرتا۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہو گیا ہے، جس نے غلط اور ناجائز بات کی ہے، تو پھر تم کسی کو یہ باتیں جا کر بتا سکتے ہو، بھائی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، پھر وہاں پہ تم نے چپ نہیں رہنا، ہو سکتا ہے وہاں پہ پھر کوئی حل نکل آئے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی بد کلامی اور ایک دوسرے کو تانے دینا اور لعنت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز میں پسند نہیں کرتا۔ تو ایک واقعہ جو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا، کہ ایک شخص تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس معاملے میں خاموش رہے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر موجود تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو ہوا یوں کہ جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ اسمائل دیتے رہے، مسکراتے رہے نا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو برداشت کیا، پھر انہوں نے بھی اس کا جواب دے دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب تک میں خاموش رہا آپ خاموش تھے، آپ اسمائل بھی دے رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے آ گئے ہیں، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا جب تک تو تم خاموش تھے تو فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اس پہ میں اسمائل دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو اب تو شیطان آ گیا تھا، اور شیطان ہو اور میں، یہ تو ہم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اسی طرح حق پر رہتے ہوئے، ہم حق پر ہیں لیکن دوسروں سے نہیں الجھتے، جھگڑے سے بچ جاتا ہے ایسا انسان کہ جھگڑا نہ ہو، خاموشی اختیار کر لے، تو اس کا مکان جنت کے درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حق پہ ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان خاموش رہتا ہے، جس نے جھوٹ چھوڑا اور جس نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا گھر بھی جنت کے درمیان میں ہوگا، اور جس نے ساری عادتیں ہی درست کر لی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں اونچی جگہ پر اس کا گھر ہوگا۔ تو جنت میں ہم سب چاہتے ہیں گھر ہو، ایک گھر کہاں بن رہا ہے؟ درمیان میں بن رہا ہے، ایک گھر کہاں بن رہا ہے؟ اونچی جگہ پہ بن رہا ہے، اونچی جگہ پر تو ہم سب دیکھیں گے نا ایک دوسرے کو، اور ایک کہاں پر بن رہا ہے؟ اندرونی کنارے پر بن رہا ہے، جو ہے نا یہ بات کہ الجھے نہ اور بچا رہے حق پر رہتے ہوئے، اندرونی کنارے پر ہوگا، یہ ہے اس کا۔ تو معاف کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاف کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں یہی بات فرمائی ہے کہ اگر ظاہر کرو گے نیکی یا چھپاؤ گے اس کو۔ ایک نیکی ہے، ہم نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے آپ کھلم کھلا دے دو تاکہ دوسرے کو پتا چلے، صدقات جو ہے چھپ چھپا کے دو، لیکن اس میں بھی نیت کی بات ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کھلم کھلا دے رہے ہیں تو اس میں بھی نیت دیکھنی ہے، یہ نہیں کہ بھئی ریاکاری ہو کہ دیکھو میرے پاس کتنا بنتا تھا اور میں نے اس کو زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقہ اگر ہم کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم کھلم کھلا تب دے سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے ہم دے رہے ہیں، دوسرے کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو دی تھی تاکہ اسے پتا ہو کہ اس کی ہیلپ میں بھی کر سکتی ہوں، اس میں بھی نیت کی بات ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یا تم معاف کر دو، حق پر ہو لیکن پھر بھی اس کو معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اپنی دو صفات لاتے ہیں کہ ہم بھی تو معاف کرنے والے ہیں، قدیرہ، قدرت ہوتے ہوئے اس کے باوجود
کتنی ہی کوتاہیاں تم میں ہیں، کتنی ہی نافرمانیاں تم کرتے ہو، پھر بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم بندوں کو معاف نہیں کرو گے؟ سوال ہے آپ سے جناب، کیا آپ بندوں کو معاف نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو پارا کون سا چل رہا ہے ہمارا؟ الحمدللہ چھٹا پارا چل رہا ہے، تو کوشش کرو اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ درست کرو۔ زبان کے بارے میں آتا ہے کہ زبان وہ کینچی ہے جو عملے سالے جیسی فصل پھل پھول کو کاٹ دیتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہ بات۔ تو یہاں سے ہمیں پتا کیا چرے سائڈ سے کہ برائی کو چھپانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی میں کوئی برائی ہے تو اس کو بھی چھپا دو، اس کو معاف کر دو۔ کیوں معاف کر دو یا کیوں چھپا دو؟ ایک تو یہ ہوگا، چھپانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ شے نہیں ملتی، ہم کسی کی برائی کسی کو بتائیں گے نا، وہ تیسرے کو بھی پتا چل جائے گا اچھا یہ بھی برائی ہے نا، وہیں پر ہی ختم کر دو بات، خاموشی اختیار کر لو۔ تو یہ صحابہ کو اس دور میں 1450 سال پہلے صحابہ کو بھی یہ بتایا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان، ایک تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ کو اخلاقی تربیت دی گئی، ہمیں بھی اخلاقی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے۔ کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، انہیں عبادت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اور جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں، اس وقت زبان سے وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے لیکن دلوں میں تو نفرت تھی نا، غصہ تو ہوگا نا کہ ہم ان کو جواب دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کو روک دیا کہ مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں، چاہے وہ کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ اب تم نے فی الحال ان کو کوئی آگے سے بد کلامی تم نے نہیں کرنی، تم خاموشی اختیار کرو۔ اور اس خاموشی ہی کا رزلٹ نکلا تھا کہ مدینہ میں نہ صرف ہجرت ہوتی ہے، صحابہ کے لیے زمین نے اپنے پر بچھا لیے تھے، فتوحات پہ فتوحات ہوتی چلی گئی تھی۔ تین طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں، بتوں کو رکھا ہوا ہے، بتوں کو پوج رہے ہیں۔ بعض لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، یہودیوں کو دیکھ لو، نصارہ کو دیکھ لو، کہ وہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے کون تھے؟ صحابہ، اس دور میں اگر دیکھ لیں، اور ایک آج ہم، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تمام انبیاء برابر ہیں، اس آیت کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نہیں فرق محسوس کرتے، سب برابر نبوت کے درجہ میں، ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں نا۔ اور پھر ہم اللہ کو بھی مانے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانے ہیں، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی، درمیان کی کوئی چیز پسند نہیں کی جاتی ہے۔ ایک طرف کافرین تھے، دوسری طرف صحابہ تھے، درمیان میں کون تھے؟ منافقین تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ جب سٹارٹ کرتے ہیں، وہیں پر 13 آیات کو منافقین کے لیے لے کے آتے ہیں، دیکھو منافق ایسے، منافق ایسے، منافق ایسے۔ پھر سورت اگر ہم دیکھ لیں تو المنافقون سورت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی کہ دیکھو ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں، الرٹ ہو جاؤ، بچو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بھی بچاؤ اور خود بھی ایسی خصوصیت نہ بیچ میں لے کر آ جانا۔ نیکسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ فرق کریں درمیان اللہ کے اور اس کے رسول کے، وہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ تیسری قسم کی کیٹیگری ہے، دیکھنا یہ کہ کیا ہم تو نہیں اس میں آ رہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کفر، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی ان کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کو تو مان لیا لیکن اس کی باتوں کو نہیں مانا۔ اور پھر کیا چاہتے کیا اصل میں؟ کہ درمیان فرق کریں اللہ اور اس کے رسول کے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم تمام انبیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کفر کرتے ہیں ساتھ بعض کے بعض کا، یعنی کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو مانیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، آخری رسول کو نہیں مانیں گے۔ نصارہ کو دیکھ لو تو عیسیٰ علیہ السلام تک تو ہم مانیں گے لیکن ہم آخری نبی کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہے تیسری قسم کے لوگ، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں درمیان میں کوئی اور راستہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر میرا راستہ نہیں ہے، کسی کو مانو کسی کو نہ مانو، درمیان کی تم اپنی مرضی کی راہ جو نکال رہے ہو نا، یہ تو میرا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہاں سے اپنے آپ کو اس میں رکھ کے چیک کرو، ایک تو یہ یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ بھئی کچھ کو مارے کچھ کو نہیں مارے ہو، تو یہ میرا پیغام نہیں تھا، یہ تو میں نے نہیں تمہیں کہا تھا۔ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ ہم اللہ کو مارے ہیں، اللہ کے رسول کو مارے ہیں، لیکن درمیانی راہ کون ہے؟ کون سی ہے؟ جو ہم نے اپنے سے ہی باتیں نکال لی ہیں، جو ہم کہیں گے 27 رجب کو روزہ بھی رکھنا ہے، یہ کون سی راہ ہے؟ یہ تو نہیں اللہ نے بتائی یا اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی تھی۔ جو ہم شبرات کریں گے، جو مسجدیں سجیں گی، جو اللہ کا حکم اس دن نہیں تھا، جو معراج شریف کہا جائے گا، جی آج تو معراج شریف ہے، صبح فجر کے ٹائم ناشتہ کیا جائے گا اور اس کے بعد چھٹی، پھر سارا دن سوئے رہو کیونکہ رات کو جاگے تھے نا ہم، تو یہ تو اللہ کا پیغام نہیں تھا۔ تیسری راہ کون سی ہوتی ہے؟ تیسری راہ یہ ہوتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے نہیں دکھائی، اور ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ سنت کیا ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا اور پھر ہم کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا پھر پریکٹیکلی کر کے بتایا، وہ سنت بن گئی۔ جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو ان کی زبان مبارک سے ادا ہی نہیں ہوا، اور ہم وہ عمل کر اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، یہ چیز ہے بدعت، اور یہ ہے تیسری راہ، یہ ہم نے اپنے دماغ سے جو ہے اس کو جو ہے خود ہی سے بنا ڈالا۔
دین کو خوبصورت سجانے کے لیے کر دیا۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض مسجدوں میں مائک یوز نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کے دور میں مائک یوز نہیں ہوا تھا۔ اب جو پیچھے والے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں آتا ہے وہ، مطلب یہ ایکسپیرینس ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، مجھے کسی نے بتائی نہیں یہ بات، مطلب ہمیں خود پتا ہے وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تب مائک نہیں تھے نا، اب جو پیچھے والے نماز پڑھے ان کو تو امام کی آواز ہی نہیں جا رہی ہوتی ہے، اتنی تعداد ماشاءاللہ اب تو مسجدیں بھی بھری پڑی ہیں تو جا ہی نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ مائک یوز نہیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے نبی کا پیغام نہیں تھا۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا مائک کو یوز کرنا بدعت ہے؟ ہاں، مائک کو یوز کرنا بدعت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا پیغام ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا اختیار کیا طریقہ، اسلام میں اچھا طریقہ اختیار کیا، اسے ثواب ملے گا، بات نیت کی ہے۔ مائک تو یوز ہو رہا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، مسجد چھوٹی ہے، دور دور تک ہے، تو چلو ہم لوگ اس طرح سے کر لیں اچھے طریقے سے پیغام پہنچ جائے، تو یہ تو ایک اچھا طریقہ تھا۔ اگر وہ یہ کہیں گے نا کہ مائک ہم جب تک یوز نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی، تو یہ بدعت بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم مائک اچھا آپ دیکھ لو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹریول میں بھی بات ہوتی ہے، مثلا چلو پہلے جو یہ تھا کہ جاتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، قافلے جاتے تھے، سواریاں تھیں، اونٹ پہ جایا جا رہا ہے، تو اب تو جہاز پہ جایا جا رہا ہے۔ اب کیا جہاز پہ جانا بدعت ہے؟ جہاز پہ جانا بدعت نہیں، ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے مناسک حج ہے، یہ حج کے طریقوں میں سے ہے، اس کا ایک رکن ہے کہ جہاز پہ ہی آنا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ تو کوئی بھی ایسا دین کا کام جو ہمارے نبی نے نہیں کیا تھا، جو صحابہ نے بھی بعد میں کر کے نہیں دکھایا، اور ہم صرف اس لیے کریں کہ ہمیں ثواب ملے گا نا، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، وہ تو بدعت ہے۔ مزید کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی بدعت کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کو سپورٹ کیا، اس کی عزت کی، تو اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا۔ تو ہم نے بنیادوں کو کھودنا ہے کہ بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے؟ تو یہ ہے تیسری راہ کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے تمام رسولوں میں بھی ہم نے کہہ دیا ہم فرق محسوس نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ سب کرنا ہے جو ہم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم چاہتے پھر کیا ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی بدعت ہی کہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہی کہا جائے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، دماغ میں آ گئی ہے؟ فل سٹاپ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو کہ منافقین کے بارے میں اگر ہم آیات پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، تو اللہ نے وہاں پر کہا تھا سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، حالانکہ کافر بھی تو تھے۔ منافقین زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے دین کا، وہ دین والے بنے ہوئے تھے اور دین کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ تھے۔ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جہاد ایسے کرنا ہے، یہاں کی بات ادھر جا کے بتا رہے تھے، تو یہ زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہ تو آستین کے سانپ ہوتے ہیں منافقین۔ منافقین وہی تھے جو درمیان کی رائے اختیار کرنے والے تھے۔ گیٹ پہ، ہمارے مین گیٹ پہ باہر کوئی یا کسی بھی ڈور پہ کوئی کھڑا ہو جائے درمیان میں، نہ ادھر آئے نہ ادھر آئے، وہ پرابلم کر رہے ہیں ہمارے لیے، نہ وہ ادھر کو جا رہا ہے نہ وہ ادھر کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں نے داخلہ کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے تھے، کافر نہیں ہوئے تھے، سائڈ پہ لگ گئے، ڈیل کرنا آسان ہو گیا صحابہ کے لیے، ان کو ڈیل کرنا آسان ہو گیا کہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کافر ہیں ہم، نہیں اس ڈور سے انٹر ہو رہے جو اسلام کا ڈور ہے۔ اب جو درمیان میں ہی کھڑا ہوا ہے وہ تو آنے جانے میں پرابلم کرے گا نا، لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے نا وہ تو اسلام میں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو تیسری راہ اختیار کرنے والے ہیں نا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اور کیسے کافر ہیں؟ حقا، پکے کافر ہیں۔ تیسرے گروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکا کافر کہہ دیا کہ جیسے پہلے دو گروہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، کافر منافقین، اور اگر کوئی ایسا بھی شخص ہے جو خود سے بدعت کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ کیسا، ہم ان کو یہ والا کافر نہیں کہیں گے کہ انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم تو دردناک عذاب دیں گے، رسوا کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جتنا اسلام تھا اس کو سامنے اس طرح سے نہیں رکھا تھا، اس نے اس کی رسوائی کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہم اس کی رسوائی کریں گے۔ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو کیا رسوائی نہیں ہوگی؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑا یہ تو دین والا تھا، اور جب نام لے کر پکارا جائے گا یہ چلو جاؤ، یہ ہے بد نصیب، اور ہمیشہ کے لیے بد نصیبی اب اس کے ساتھ رہے گی، یہ جا رہا ہے جہنم میں، فلاں کا بیٹا یا بیٹی، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی نا۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور پھر اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، پھر اس میں فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے، ٹھیک ہے؟ کس چیز میں؟ یعنی درجہ نبوت میں ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں کہ سب کو نبوت ملی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں ان قریب ان کو اجر دے گا اللہ، ان قریب، فوراً
فوراً اجر مل جائے گا عنقریب، بس ملنے ہی والا ہے. دنیا میں بھی اجر ملے گا، مشکلات بہت ساری آسان ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں بس پیسہ آ جانا ہی جو ہے وہ تو ہم لوگ کامیاب ہو گئے نا. کتنا ہی دلی سکون بعض سچویشن میں، بعض حالات ایسے آتے ہیں ہم دلی سکون ہم محسوس کرتے ہیں، چین سے سوتے ہیں، چین سے اڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون سی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، اللہ مٹا دے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے نا. ہمیں تو بس یہ پتہ چلتا ہے ہمیں آج بخار ہوا تھا کل نہیں ہے، الحمدللہ اللہ بخار اتر گیا. لیکن کس کس آفتوں سے اللہ نے ہمیں کب بچایا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم اس طرح کے شکر گزار بھی نہیں بنتے. اور ہمیں کیوں اجر مل رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تمام رسولوں کو مان لیا تھا اور ان کے مطابق پھر زندگی گزاری تھی کہ پیغام کیا ہے، شریعت میں حکم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی فوراً ابھی بھی اجر ملے گا، اور موت آئے گی تو اس وقت بھی فوراً ہی اجر ملے گا. ان قریب سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ موت کتنی قریب ہے، آنے ہی تو والا ہے، اجر ملنے ہی والا ہے. نہ دنیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہ آخرت میں چھوڑوں گا. پیچھے مڑ کے تو دیکھو موت کھڑی ہے، اوپر تو دیکھو سر پہ موت کھڑی ہے. ان قریب سے یہ بھی پتہ چلا بس ابھی ابھی تو مطلب ابھی ابھی موت بھی جو آنے والی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں اس میں میں تمہیں اجر دوں گا. 3 طرح کے لوگ قرآن بتاتا ہے، ایک ہے دائیں ہاتھ والے، ایک ہے بائیں ہاتھ والے. ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جو کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا ہے بائیں ہاتھ والے جو ناکام ہو جائیں گے. ایک اور تیسرا سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، ایک ہے سبقت لے جانے والے. ایک تو ہے ہم سوچ رہے ہیں، ابھی سال 1.5 سال پہلے مجھ سے ایک سوال کیا گیا اور ابھی تک ہم نے وہ کیا ہی نہیں، حالانکہ بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ تو یہ ہے. آپ نے خود سرچ کر لیا، آپ نے کہا ہاں جی حدیثوں میں یہ بیان ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کر آپ وہ نہیں رہے ہو. یہ سبقت تو نہ ہوئی. آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے ہی کہہ دیا. الحمدللہ کامیاب ہو سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی، دائیں ہاتھ والے ہو سکتے ہیں ہم، لیکن سبقت لے جانے والوں میں تو نہیں آ سکتے نا. سبقت لے جانے والوں کا تو اجر پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کو پتہ چلا، آپ اٹھے، آپ نے کر ڈالا، اس سے کیا فرق پڑا تھا آپ کو؟ جو 10 سال بعد کرو گے نا، وہ چیزوں کے اثرات رہ جائیں گے. جو ہم نے اس 10 سال میں حق دیکھ لیا تھا اور ہم نے اس حق کو فالو نہیں کیا تھا، تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اتنا 10 سال تم کدھر تھے. دائیں ہاتھ والا چاہے اللہ نے بنا دیا، وہ اثرات رہ جائیں گے. مٹا بھی دیا اللہ نے، وہ نہیں بھی پوچھا، لیکن وہ اثرات بچوں میں آ چکے ہوں گے. بچہ بالکل چھوٹا سا تھا، وہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے 10 سال آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا ہے، اس کے دماغ میں وہ اثر آ چکا ہے نسل میں. ہوا یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، سوال یہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تورات جیسے ہم پر آئی تھی ریٹن فارم میں، اسی طرح تختیاں آپ کو بھی مل جائیں. آپ کہتے ہیں وہی آتی ہے اور حالات کے مطابق آتی ہے، تو جیسے تورات آئی تھی نا، ہمیں بھی ویسی ہی کتاب دوبارہ دے دی جائے. یہ یہودیوں کی طرف سے سوال تھا. ان کے سردار آیا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لائیں. کیونکہ ہماری تورات تو ہمیں ایسی ملی تھی، کوہ طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہیں تو تورات مل گئی تھی، تو کتاب بھی ہمیں ایسے مل جائے. تو اب ظاہری سی بات ہے، کوئی اس طرح سے کہے گا تو پریشانی تو ہوگی کہ اب میں کیا کروں، مجھ پہ تو وہی آ رہی ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر نیکسٹ آیت میں ہی کہ آپ پریشان نہ ہو. فقد تو ایسا ہوا تھا، اصل بات تو ہے ہی یہ، اللہ یہ کہہ رہے ہیں فقط کہہ کے نا، اصل بات تو ہے ہی یہ، در حقیقت ہے ہی یہ. انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑا، کہ آج یہودی آ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹن فارم میں کتاب مل جائے، لکھی ہوئی کتاب آ جائے قرآن، تو ہم اسلام لے آئیں گے. تو گھبرائیے نہیں، انہی کے بڑے بوڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو آج سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا نا، ان کے بڑوں نے کیا تھا. تو اللہ کہہ رہے انہوں نے کیا تھا، تو مطلب یہ کہ اپنے بزرگوں کو سپورٹ کرتے تھے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا جو جو بھی کیا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. آج تو بس کہہ رہے ہیں ریٹن فارم میں آ جائے، تو تب تو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ خود سامنے آ جائے. تب تو رات لکھی ہوئی آئی تھی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن لکھا ہوا ہے، تب تو رات لکھی ہوئی آئی نا. تو تب انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے لکھی بھی ہے کہ نہیں، اس کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں. خود ہی تو نہیں لکھ لائے تھے، 40 دن گئے تھے کوہ طور پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہوا کیا؟ پھر بجلی کی ایک کڑک آئی تھی ان کی ڈیمانڈ پر، ایک کڑک کی وجہ سے سب ادھر ختم ہو گئے تھے. سورۃ البقرہ میں ایک جگہ پر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو مثال سے، اللہ نے وہاں پر سمجھایا ہے کہ میں نے قرآن ان کو دیا، ان کو کیا لگتا ہے اس میں اندھیرے بھی ہیں، ظلمات، اللہ کہتے ہیں اس میں اندھیرے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈرونی ڈرونی باتیں ہیں، وعیدیں بھی ہیں، جہنم کی باتیں بھی ہیں، ان میں برق بھی ہے، انہیں بجلی کی طرح جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں، ان میں بشارتیں بھی ہیں، مطلب بشارتیں بھی ہیں، سخت احکامات بھی ہیں، جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں لیکن ان کو کیا لگتا ہے؟ سوائق، ان کو کڑک کے، بجلی کی کڑک،
بس موت آ جائے گی، ان کو یہ لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں بجلی کی کڑکیں لگتی تھی نا، ڈھیر ساری، جمع کا صیغہ ہے، ڈھیر لگتی تھی، اسوائی کا ایک ہی چیخ آئی تھی، ختم ہو کے رہ گئے تھے۔ یہ سمجھتے ہیں ڈھیر چیخیں آئیں گی اور اپنے کان بند کر رہے ہیں، اگر اس مثال کو سامنے رکھو کہ بس ہم سنیں نہ، کان بند کر لیں، تو یہ تو ایک بجلی کی کڑک بھیجی، ایک بجلی کی کڑک سے ہی ختم ہو گئے تھے۔ واحد کا صیغہ اللہ لاتے ہیں۔ تو یہاں سے اپنے آپ پر جناب اس آیت کو رکھو کہ کھلم کھلا آیات ہمارے سامنے، احکامات سامنے ہیں، آپ کسی کو بتاؤ گے تو وہ کہتا ہے کہ بتاؤ ذرا کدھر لکھا ہوا ہے۔ نہ اس وقت ہمیں آیت یاد آ رہی ہوتی ہے، نہ ہمیں حدیث یاد آ رہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ سمجھانا چاہ رہے ہو لیکن آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک دم آپ بلینک ہو سکتے ہو کہ پتہ نہیں کہاں۔ تو اس قسم کے آج لوگ موجود ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے، ایسا تو لکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ دین سے بھاگنے والے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بہانے نہیں بنانے، جو حکم آئے اللہ کا اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور ان کا کیا جرم تھا، ایک اور اللہ بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں چلو اس بات کو تو الگ کر دو، ایسا بھی ہوا تھا۔ اور یہ جس طرح سے سیکوینس کے ساتھ چلنے لگے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ایسے نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، ترتیب میں فرق ہے۔ پھر کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا دیکھا نہیں آل فرعون کے پاس، جب عذاب اللہ نے مختلف انداز سے ان کو دیے کہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو اس میں مینڈک آ جاتے تھے، خون بہنے لگتا تھا پانی میں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو ایسے ایسے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دکھائے تھے۔ پھر یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ ایک ہاتھ ان کا روشن ہوتا تھا، سارا ماحول روشن ہو جاتا تھا، ایسا چمکدار سارا ماحول روشن ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، باقاعدہ طور پہ ہر طرف روشنی ہو گئی ہے، عصا پھینک رہے، اژدہا بن رہا ہے، کتنی بڑی نشانی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو اتنا بڑا خشک رستہ بن گیا، سمندر سائڈوں پہ ہو گیا، ان کو رستہ مل رہا ہے، پھر واپس پانی برابر ہو جاتا ہے کہ اب وہ ڈوب جائیں ان کے دشمن، کتنا بڑا معجزہ تھا نا یہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اتنے معجزات، اور پھر بھی ڈھیروں ڈھیروں معجزات، اگر ہم سارے معجزات پہ بات کریں، یہ سب دیکھنے کے باوجود ابھی سمندر پار ہی کیا تھا، ابھی صحرائے سینا میں پہنچے ہیں، تو جاتے ہی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کیسے تھے بنی اسرائیل یا یہودی، اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو کتنے ظالم تھے، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھتے رہے، دل تو نرم ہو جانے چاہیے تھے۔ وہ جو بچڑا، جو میں کہہ رہی ہوں نا آثار رہ جاتے ہیں، وہ 10 سالوں کا، وہ کون سا نقصان، وہ نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نقصان ان کو کیسے ہو رہا تھا، کیونکہ اس ماحول میں تھے، وہ بچڑے کو پوجتے تھے مصر والے، وہ دماغ میں سمایا ہی ہوا تھا بچڑا۔ تو اپنے بچڑے چیک کر لو، ایک تو قربانی کا بچڑا ہے نا، جو ساری دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ اتنے کا لیا اور اتنا موٹا تازہ ہم نے لیا، اتنے پیسے والے ہیں، ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے نا عام، سب کی بات نہیں میں کر رہی، تو ہمیں کیا پتا کسی کی نیت کا نا، ہم تو میجورٹی پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے بچڑے ہمارے کون سے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بہت ساری خواہشات کے بچڑے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم کون ہے، ہمارا بچڑا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور کون کون سے بچڑے ہیں، میڈیا بھی بچڑا ہے، ماحول بچڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ کے بچڑے بن سکتے ہیں اس وقت جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے، رسم و رواج، یہ سارے جو ہیں یہ بچڑے ہیں، کتنی ہی خواہشات اور کتنی ریتیں ہیں نا، یہ سارے بچڑے ہی ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایک بچڑا بنایا تھا، ہم نے پڑھا نا خواہشات کو الہ بنا لیا، تو یہ خواہشات ہی ہے نا، ماحول اور یہ سب کچھ، ٹرینڈز وغیرہ، فیشن، یہ سب کچھ، تو ان کا تو اللہ کہتے ایک ہی بچڑا تھا اور تم نے اتنے بچڑے بنا لیے۔ روشن نشانیاں ہم نے کون کون سی نہ دیکھی، یہ سارا قرآن ہمیں کتنی روشن نشانیاں دکھاتا ہے نا۔ ایک اور معجزہ آ رہا ہے آیت ہے 154 میں، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کی کوتاہی اصل میں تو بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اور اٹھایا ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا تھا، جب کہا نا ان لوگوں نے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے، تو ان کو کیا سزا ملی تھی کہ کوہ طور جو تھا اس کو ہی اللہ نے جڑوں سے نکال کے ان کے سر پہ معلق کر دیا تھا۔ اب ان کے سر کے اوپر جو ہے کوہ طور، اتنا بڑا پہاڑ کسی کے سر پہ آ جائے تو اس کی تو ہوا ویسے ہی نکل آئے گی، فوراً نیچے سجدے میں گر گئے۔ لیکن کہتے ہیں سجدہ تو ہونا چاہیے تھا دل کا کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اس وقت یہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی موت نہ آ جائے تو یہ اوپر نہ گر جائے، دل سے جھکنا چاہیے تھا نا، دل نہیں جھکا تھا، جسم جھک گیا تھا۔ شاید ہمارا بھی نمازوں میں جسم ہی جھکتے ہیں، تبھی تو سوچیں آتی ہیں۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لے ہماری۔ تو اللہ کہتے ہیں جھک تو گئے لیکن کنکھیوں سے اوپر دیکھتے تھے، گر تو نہیں جائے گا، گر تو نہیں جائے گا۔ تو ہمارے کوہ طور، ان کے اوپر ایک کوہ طور آیا تھا، ہماری کتنی ہی مشکلات کے پہاڑ اوپر آ جاتے ہیں، ایک مشکل گئی ہم کہتے ہیں توبہ استغفار اللہ آئندہ نہیں کریں گے، دوسرا پہاڑ اللہ آئندہ نہیں کریں گے، تیسرا پہاڑ، ہم بنا اصرار کر رہے ہیں نا، ڈیٹ بن گئے نا، بار بار پہاڑ پیچھے ہوتا ہے، بار بار ہم وہی چیزیں کرتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں ایک اور جرم بھی سنو، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے قرآن اوپر سے لکھا ہوا آئے، لو ایک اور بھی بات سن لو کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، فلسطین تمہارا، ٹھیک ہے، تم کیسے داخل ہونا اس میں؟ بس سجدہ کرتے ہوئے، مطلب عاجزی کے ساتھ، وکٹری کے نشان بناتے ہوئے مت جانا کہ دیکھ لو جیت گئے نا ہم، جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، الحمدللہ شکر اللہ کا، ایسے ہی کرتے ہوئے داخل ہو نا۔ یہاں تو اللہ نے نہیں بتایا کہ کیا کیا، لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچوں کی طرح کرولنگ کی کہ اچھا سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، بچوں کی طرح کیا، اور اللہ کا لفظ تھا کہ حتتن کہنا، عبرانی بولتے تھے نا، تو حتتن کہنا مطلب یہ تھا کہ توبہ توبہ استغفار، اللہ معاف کر دے، انہوں نے کہا ہنتتن، نون کا نقطہ لگا دیا بیچ میں، اس کا مطلب تھا گندم گندم، کھانے کا کتنا شوق تھا نا، تبھی تو کہا تھا ہمیں ساگ بھی چاہیے تو ترکاری بھی چاہیے، لہسن بھی دے دیں، ہم تڑکا بھی لگا لیں ذرا۔ تو یہاں پہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی فتح نصیب ہو، تو عاجزی سے جھک جاؤ۔ ہمارے ہاں یہ ادب بھلا دیا گیا نا، ہم بھی وکٹری کے نشان بناتے ہیں نا، مٹھائیاں کھلا دو، ٹھیک ہے، کیونکہ دل خوش ہے، دوسروں کو اس خوشی میں شامل بھی تو کرنا ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ فخر سے گردن ہی اکڑ جائے، جھوکے ہو کے شکر الحمدللہ، مشکل آسان ہوئی اللہ نے، اس ادب سے بھی ہم ناشنا ہو گئے۔ اللہ کہتے ایک اور جرم بھی سن لو ان کا، کہ ہم نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے عبادت کرنی ہے، مچھلیاں مت پکڑنا، اور انہوں نے کیا کیا؟ زیادتی کر دی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس بارے میں۔ تو ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ دیا، ان کا ہفتہ تھا کہ پورا دن کام نہیں کرنا، ان کے لیے تو یہ تھا ہفتے کو پورا دن کام نہیں کرنا، عبادت کے لیے مخصوص کر دو۔ ہمارے لیے صرف جمعے کا ٹائم ہے، چھوٹا سا ایک مختصر سا ٹائم ہے، تو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہم زیادتی کرتے ہیں اس دن کے، زیادتی ہوتی ہے یا نہیں، تو اس دن جا کے آپ بازار میں چیک کر لو، دکانیں موجود ہیں، کھلی ہوئی ہیں، دکان والے بھی موجود ہیں اور خریدنے والے بھی موجود ہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ نے بندر نہیں بنا دیا ابھی، ہر دوسرا بندہ جو ہے بندر بنا ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان سے پختہ عہد لیا تھا، پکا گاڑا، غلیظن، ہمارے لیے تو غلیظ اردو میں ہم کہتے ہیں گندی چیز کو، تو غلیظن گاڑا پکا، ہم نے تو ان سے عہد لیا تھا، ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد اور وعدے کیے ہیں، ہمیں بھی چیک کرنا ہے ہم ان وعدوں کو نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ تو ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ کوہ طور جب اوپر ان کے رکھا گیا نا، تو اس وقت انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اللہ جان بچ جائے، اس وقت انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اللہ ہماری جان بچ جائے، تو کوہ طور جو ہے نا وہ ہمارے اوپر نہ آئے۔ تو کہا کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، کوہ طور کو ان کے سر پہ رکھ کے عہد لیا گیا تھا کہ تورات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے، ٹھیک ہے، یہ ان سے عہد لیا گیا۔ ہوا کیا، وہاں پر تو انہوں نے جان بچانی تھی کیونکہ اب پہاڑ اتنا بڑا اوپر ہے، وہاں تو انہوں نے کہا ہم نے عہد کر لیا، لیکن جب گھروں میں اپنے واپس گئے نا تو کہتے ہیں ایسے لوگ تھے یہودی کیسے لوگ تھے یہ سوچو، ہم نہیں امید رکھ سکتے ان سے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کریں گے، دوستیاں مت کرو ان کے ساتھ ویسے لباس پہن کر، ویسا لیونگ سٹائل اپنا کر، ویسے طور طریقے ڈائننگ ٹیبل کو سجا کر اس طریقے سے جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ گھروں میں جا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو آسان لگتا ہے وہ لے لو، جو مشکل لگتا ہے اسے چھوڑ دو۔ اتنا قریب سے دیکھ کر آئے تھے موت کو، موت آ گئی تھی، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا تھا ساتھ ہماری آیات کے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا تھا، تو جو انبیاء کو قتل کر سکتا ہے ان سے ہم کیا امید رکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہ حق نہیں پہنچتا تھا قتل کرنے کا، اور پھر کہتے کیا تھے جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو کہتے تھے قلوبنا، ہمارے تو دل غلافوں میں ہے، محفوظ ہیں، ہم تو دین والے ہیں، ہمیں سب باتوں کی سمجھ ہے، تم ہمیں کیا سمجھا رہے ہو، ہم تو صالحین میں سے ہیں، مسلمان پکے کٹر، تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو۔ تو آج بھی بہت سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ سب ہے، عمل میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ایسی مہر لگائی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کوئی بھی چیز اب ان کے اندر نہیں جا سکتی تھی، اب یہ ایبزورب نہیں کر سکتے تھے دین کو، ہدایت کو، علم نافع کو، نہیں، اللہ نے مہر لگا دی، پکا ٹھپا لگ گیا، سٹیمپ لگ گئی ان پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اور ایمان نہیں لائے تھے، اور جو لائے بھی تھے نا الا قلیلا، تھوڑے ہی لے کر آئے تھے۔ جہاں تو ایمان لانے والے کم تھے، آپ پورے کلاس میں بیٹھے ہو اتنا کچھ سیکھو گے تو کیا سب کچھ مان جاؤ گے؟ نہیں، الا قلیلا، تھوڑے پر ایمان لائیں گے۔ ایک ہی تفسیر کو لے لو، ہم دو پہ نہیں بات کرتے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے کیا کچھ نہیں پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا کہ جھگڑوں کو ختم کرو، ہم نے کہا کسی کی برائی ہے تو چھپا دو اس برائی کو، پڑھ لیا،
اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا بچڑے کو معبود بنانے کا دیکھ لیا، پھر اچھا حکم کدھر لکھے ہیں ہمیں بتاؤ، ہم نے یہ دیکھ لیا، پھر کوہ طور ہمارے اوپر کس طرح مصیبتوں مسائل کے پہاڑ آتے ہیں، جاتے ہیں تو ہم پھر وہ اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں، کتنا کچھ پڑھ لیا، لیکن اللہ کہتے ہیں فلا، تو پس نہیں یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، تھوڑا، ساری باتیں ابھی بھی نہیں مانیں گے، پوری کلاس میں بیٹھیں گے، پین وہ چلے گا، پورے نوٹس بنا کر جائیں گے، لیکن جدھر کھڑے ہیں ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ یہ آپ کو رب نے پیغام دیا۔ اور یہودی کیسے تھے، اور ملنا چاہتے ہو تو مل لو، پتہ چل جائے ان لوگوں کا۔ یہ یہودی ایسے بھی تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، مہر کی وجہ ایک تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا تھا ان کے قول کے اوپر، انہوں نے مریم کو بہتان لگا دیا تھا بہت بڑا، اتنا بڑا معجزہ حضرت مریم کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ زنا کا الزام لگا دیا تھا۔ اور اسکالرز تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں اتنی غلاظت نعوذ باللہ حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے وہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ٹھپا لگا دیا، ٹھیک ہے لگے رہو، تمہارے کہنے سے سچائی ختم نہیں ہو جاتی، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے، بہتان لگا رہا ہے کسی پر، تو وہ بہتان وہ پکا تھوڑی ہو جائے گا کہ اس نے جو لگایا وہ ویسا ہی ہو گیا۔ اور بہتان لگانے کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کو آگ کے پنجرے میں رکھا جائے گا کہ ثابت کرو نا اب وہ بہتان کردار پہ تھا، عام بات ہے، کردار پہ بہتان لگ رہا ہے مریم کے۔ اور مہر کیوں لگی، ان کی دیدہ دلیری دیکھو، نیکسٹ آیت میں پتہ چل رہا ہے، ان کے کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، مسیح مطلب لقب ان کا، مسیح ایسے بھی ہے نا، مسا کرتے تھے نا، سب پہ ہاتھ مسا ہوتا ہے نا، ہاتھ پھیرنا، تو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، جو اندھا تھا وہ بینا ہو جاتا تھا، اور جس کو کوڑی کا مرض تھا کوڑ کا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مسا سیاحت سے بھی ہے، انہوں نے گھوم پھر کر تبلیغ کی ہوئی ہے، سیاحت اس لیے بھی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، جو اسی کو سمجھ لو کہ وہ جو ہاتھ پھیر پھیر کر ٹھیک کرتا تھا نا، نابینا کو بینا کر دیتا تھا، وہ جو ہاتھ پھیرتا تھا تو کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا نام کیا تھا، عیسیٰ ابن مریم، اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا تھا، والد نہیں تھے نا، تو پھر کہتا تھا میں مریم، ٹھیک ہے، یہ طنز ہے۔ پھر مزید دیدہ دلیری یہ ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بھی کہتا تھا۔ تو نبی جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی قتل ہو جاتے ہیں، ابھی ہم نے پیچھے جو لفظ پڑھا نا اس میں ہے انبیاء، قتل کون ہو رہے تھے، نبی، رسول نہیں اللہ کہہ رہے، رسول قتل نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کیے گئے، کوششیں کی گئیں، لیکن آپ قتل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، آپ اللہ کے رسول تھے، دلیل تھی اس بات کی۔ تو یہ طنز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہتا تو بڑا تھا اپنے آپ کو اللہ کا رسول، تو دیکھا ہم نے قتل کر دیا۔ بات اتنی بھی کر دیتے تو بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی کو تم قتل کر رہے ہو، لیکن مزید آگے کہتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں تو اللہ کا رسول ہوں، ہم نے دیکھو اس کو قتل کر دیا، اپنی زبان سے خود اعتراف کریں کہ ہم نے قتل کر دیا۔ یہاں تو ہوتا نا، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، خود باقاعدہ دیدہ دلیری کے ساتھ اناؤنسمنٹ کرتے رہے کہ دیکھو ہم نے کیا کام کیا، ہم نے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے، اسرائیلی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے حواری تھے نا، جن کو میں نے کہا جیسے ہم آج کی زبان میں صحابہ کہتے ہیں، تو انہی میں سے کہتے ہیں ایک نے غداری کی تھی، بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آرڈر نکل چکے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، کہ ان کو مارا جائے گا، یہ نکل چکے ہوئے تھے۔ تو اس نے جو ہے نا، وہ جب آیا لے کر، پوری آرمی کو لے کر آیا، یا ان کی جو پولیس تھی بادشاہ کی وہ آئی ہے اریسٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جو سلیب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہی کا جو حواری تھا نا، اسی کو جو ہے ہینگ کر دیا گیا تھا، جس نے غداری کی تھی، جس نے بات کو لیک آؤٹ کیا تھا۔ بعد میں اس کے ہونے کے بعد لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہاتھ پاؤں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے نہیں ہیں، اور ویسے بھی پھر وہ حواری کدھر ہے، یہ آپس میں ان کی یہ کنفیوژن تھی۔ تو یہ باقی مزید آپ کو آیت سے پتہ چلے گا۔ اب یہ بات ہے کہ ان کو مارا کیسے جاتا تھا، بس ایسے نہیں جو ہمیں آج کی پھانسی پتہ ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ کپڑا ڈال دینا اور پھانسی ہو جانی، ہمیں تو یہی پتا ہے نا۔ نہیں، ان کو ہینگ کیا جاتا تھا، دایاں اور بایاں بازو یوں سیدھا کر دیا جاتا تھا، پیچھے لکڑیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان ہاتھوں پہ کیل ٹھونکے جاتے تھے، ہاتھوں کو دونوں کو سیدھا کر دیا، ہینگ کر دیا اس طرح، اور پھر اس میں کیل ٹھونکے جاتے تھے۔ وہ ٹھونکنے والا بھی سوچو کیسا تھا، اور پھر انسان تڑپ تڑپ کے مرتا تھا، یہ نہیں کہ اس کو یہاں گردن سے پکڑ کے پھر اڑا دیا، تڑپ تڑپ کے مرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے نہ ہم ظلم کریں، نہ ہم پر ظلم ہو،
نہ ہماری اولادوں پر ظلم ہو، نہ ہماری اولادیں ظلم کرنے والی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بتایا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے تو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، وہ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ لا رہے ہیں کہ انہوں نے تو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، تم قتل کی بات کرتے ہو، لیکن شبہ ڈالا گیا ان کے لیے، یعنی ڈاؤٹ فل ہو گیا، کچھ گھپلا ہو گیا، انہیں خود کنفیوژن ہو گئی کہ ہوا تو ہوا کیا۔ تو ابھی بھی دیکھ لو کہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا فلسطینی قتل ہو رہے ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ خوش تھے کہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو قتل کر دیا اور کہا واہ دیکھا ہم نے کیا کام کیا، ان کو لگا کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج بھی کافروں کو لگا کہ دیکھو کتنی تباہی آئی، کتنے گھروں کو ہم نے ویران کر دیا، اور وہ کتنے خوش ہوں گے یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری نظر میں وہ قتل ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیروی کی اپنے گمان کی، یہ جو بس کہہ رہے ہیں نا کہ قتل ہو گیا، تو انہوں نے انہوں نے صرف اپنے گمان، اپنے دماغ، اپنے گمان کے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ بس ہاں جی یہ ہو گیا، ہوا کچھ نہیں۔ گمان کے مقابلے میں اللہ کیا لفظ لاتے ہیں؟ یقینا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا یقینی طور پر، زن، تمہارا تو بس گمان ہے، گیس سے تم نے قتل کر لیا، معاملہ تو تم پہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، تم خود آپس میں بیچ میں اختلاف کرے ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقینا کا لفظ لاتے ہیں، زن کا اپوزٹ لا رہے ہیں کہ یقینی طور پر تم نے کیا ہی نہیں، صلیب تک پہ بھی نہیں چڑھا سکے۔ تو ایک ہوتا ہے شک کرنا نا، ہم شک کرتے ہیں، ہم نے کسی کی ڈیوٹی لگا دی، بعد میں ہم اس شک میں پتہ نہیں وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو شک برا نہیں ہے، ہم پریشان ہیں نا کہ پتہ نہیں اب ہوگا بھی اس طرح کا نہیں جیسے ہم چاہ رہے تھے، تو شک برا نہیں ہے کرنا ایسا شک۔ ایک ہوتا ہے زن، ایک ہوتا ہے حسن زن، ایک ہوتا ہے بد زن یا بد زنی آ جانا۔ تو بد زن یا بد زنی یہ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کسی کے معاملے میں بدزنی کرتے ہی رہنا ہے ہی گناہ کے درجے میں، ٹھیک ہے۔ حسن زن اچھا ہے، ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ دوسرے کے معاملے میں اچھے اچھے جو ہے کمنٹس رکھو، حسن زن رکھو، بدزنی نہیں کرنی ہے۔ بدزنی کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ ہمیں وہ شخص ایک لگ رہا ہے نا کہ یہ اس لیے ایسے کرتا ہوگا کیونکہ وہ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارے دماغ میں آ گیا کہ وہ بندہ شارپ ہے، اس نے یہ اس لیے کیا کہ ایسا جو اگلی بار بھی ہم یہ سوچیں گے وہ تیز بندہ بہت ہے، اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا کہ اس کی واہ واہ ہو جائے، ہمارے ذہن میں نا اس کا ڈاؤٹ ہی رہے گا، اور ہم پھر اس کو ڈیل بھی اسی طرح کریں گے، اسی ڈاؤٹس کی وجہ سے ہم انہیں اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا کریں گے، ہمارے ذہن میں رہے گا یہ کہ ٹھیک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں بھی وہ بھی بیوقوف تھوڑی ہے، اسے بھی پتا چلے گا آپ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہو، تو آپس کے تعلق بھی خراب ہو جائیں گے، اور باقی ادھر ادھر لوگوں کو بھی آپ بتاتے رہو گے کہ بھئی یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، ذرا الرٹ رہنا، جبکہ وہ ایسا تھا ہی نہیں۔ تو حسن زن پہ ہم نے جو ہے یہاں پر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن زن کو اپناؤ، بد زنی کو چھوڑ دو۔ آیت 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، اٹھا لیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اٹھانے کے لیے اللہ نے کون سا لفظ یوز کیا جو اللہ کا نام بھی ہے رافع، تو رافع کیا ہوتا ہے؟ بلندی کی طرف لے جانا، تو ایسے بلندی کی طرف لے جانا، بلند درجات دینا، کتنی خوبصورت ہجرت ہے، نیچے تو زمین سے زمین کی ہجرت ہو رہی ہے، تو یہ زمین سے آسمان کی ہجرت کتنی زبردست ہجرت ہے۔ تو یہ محبت والے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، میں دین والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے تو ان کو بلند درجہ دیا، اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ کہتے ہیں الیہ، یہ نہیں کہا کہ اوپر اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، پڑوسی ہیں، دوسرے آسمان پر ہیں۔ معراج پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا انبیاء کے ساتھ، تو یہ حضرت یحییٰ کے ساتھ تھے۔ حضرت یحییٰ کون ہے؟ حضرت زکریا جو خالو ہیں ان کے بیٹے، کزنز ہوئے آپس میں۔ پھر نیکسٹ آیت بھی دیکھ لو، اپنے آپ کو چیک کر لو، آیت 159 ہے، تو نہیں ہے اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہودی اور اہل کتاب ہیں نا، جتنے بھی یہودی اور نصارہ اور اہل کتاب ہیں، یہ سب ایمان لے آئیں گے اپنی موت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اپنی موت جب آ رہی ہوگی نا، کیونکہ حقیقت کے دروازے کھل جائیں گے نا، جب پوچھا جائے گا ہاں جی آخری رسول کون، تو پتہ ہی نہ ہوگا آخری رسول کون، تو اس وقت کوئی کہے گا یہ حضرت عیسیٰ کو بھی رسول نہیں کہہ سکتے، وہ تو الہ ہے نا، تو جواب تو پھر آتا نہیں ہے، تو پھر جوتے تو پڑنے ہیں نا، تو اس وقت موت کے وقت سارے مان جائیں گے، تو اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ سوال تو یہ ہے نا۔ آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے جتنے بھی لوگ ہیں قبل موت ہی،
اپنی موت سے پہلے کیا کریں گے؟ الا یؤمنن، سب ایمان لے آئیں گے، پیچھے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال کیا میں نے کیا، سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت توبہ قبول ہوگی؟ تو قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ غائب کے پردے ہٹ چکے ہیں، فرشتوں کو آپ دیکھ چکے ہو، ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا تھا مرنے کے وقت عالم برزخ کے مناظر، فرشتے آئے کس طرح سے ہیں ان کے پاس، خوفناک شکلوں میں، سمیل، وہ سب، کفن کیسا ہے، گندا، یہ سب چیزیں دیکھ لی تھی، غائب کے پردے ہٹ گئے تھے نا، غلط خیالات بھی ختم ہو گئے تھے، لیکن اس وقت یہ اعتراف کام نہیں آئے گا۔ دلیل قرآن میں کہاں سے ملتی ہے؟ فرعون جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا جب غوطوں پہ غوطے کھا رہا تھا نا، تو کہتے ہیں جب آخری غوطہ لگنے لگا نا، پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، وہ جو تھے فرشتے ہیں نا، کہ فرشتہ سن لے کہ میں ایمان لے آیا۔ حضرت جبریل کے بارے میں بھی آتا ہے، انہیں اس وقت غصہ آ رہا تھا کہ کیوں ایمان، اب کیوں ایسی باتیں تم کر رہے ہو؟ بس اتنا نہیں کہا تھا اس میں ایمان لے آیا، نہیں، اس نے بڑا کلیئر کٹ آگے بولا ہے کہ بات تو اصل میں یہ ہے، میں جو ایمان لے آیا ہوں نا، بات تو اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، صرف معبود وہی ہے جو یہ موسیٰ اور ہارون کا ہے، اور کوئی معبود نہیں، وہی معبود پر ایمان لے آئے جو اسرائیل کا معبود ہے۔ مان رہا ہوں، اتنی ڈیٹیل سے بتا رہا ہے کہ کیسا میں ایمان لے کر آیا ہوں نا، کہ بس ایسے نہ سمجھنا میں ایمان لے آیا، نہیں نہیں، بات تو یہ ہے جو اسرائیل کا ہے نا الہ، میں اس پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ لیکن ایسی توبہ اس دن قبول نہیں ہوگی۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا، جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اتنا غصہ تھا، انہوں نے منہ بند کر دیا تھا مٹی ڈال کے، چپ ہو جاؤ، اب کیا فائدہ، مجھے بھی دیکھ لیا اور موت کے فرشتے کو بھی دیکھ لیا، تو اب کیا میں مان لیا ہے، غوطے پہ غوطے لگ رہے، چھٹی تمہاری۔ تو سیکھا ہم نے کیا یہاں سے کہ ابھی توبہ کر لینی ہے، ابھی اعتراف کر لو، غلطیوں کو مان لو، غلطیوں کو مان کے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اللہ کی نظر میں تو ہے ہی بڑا، اس کے نزدیک تو ہے ہی بڑا، لوگوں کے نظر میں بھی جو انسان ہے نا وہ بڑا ہی ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے۔ آیت ہے 159، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر یہ جو یہودی اتنا ظلم کرتے رہے نا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں تھیں، حلال چیزیں تھیں، لیکن ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ پاکیزہ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تھا، اور کثیرا، کوئی ایک دو تین چار پانچ چھ نہیں، ڈھیروں ڈھیر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کے احکامات سے روکا، نیکی نہیں کرنے دی تھی، آخری رسول کو رسول نہیں ماننے دیا تھا۔ تو حرام چیزوں میں جو حلال چیزیں ہیں اس میں ہمارے رشتے بھی آ سکتے ہیں، ہمارے کلوز رشتے، ٹھیک ہے، وہ حلال ہیں، وہ طیب رشتے ہیں، تو وہ رک جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان میں اور ہمیں دراڑیں آ جائیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو جان لگا دی، پھر بھی وہ نہیں مان رہے۔ آپ کا تو یہ آزمائش ہے، آپ کی یہ آزمائش ہے کہ کیا آپ نے کیے تھے ایفرٹ کہ نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ کی تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اصل میں تو ٹیسٹ ان کا ہے، حرام اصل میں ان کا ہوا ہے اور انہیں نہیں پتا، جو مان نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ تو خود پریشان ہو کہ ہوا کیا، وہ تو پریشان بھی نہیں ہے، غفلت میں ہے۔ تو اصل میں پکڑ ان کی ہے کہ اتنے خوبصورت رشتوں کو، اتنے پاکیزہ رشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاٹ دیا، حالانکہ قریبی رشتے تھے، ملاقاتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ کھانا پینا سب اس میں آئے گا، کہ ہمیں بھی چیک کرنا ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں حلال ہو اور ہم جو وہ کھا نہ پا رہے ہوں، تو کیوں، ہمیں کیا ایسی کوتاہی ہے، کیوں ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا، کیوں ہمیں سوٹ نہیں کر رہی وہ چیز، حالانکہ چیز گھر میں موجود ہے، پیسے بھی ہیں، ہم کھا ہی نہیں رہے، بچوں کو دیکھ رہے ہیں بچے کھا رہے ہیں، تو ہمیں کیا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں روک دیا، حلال چیز ہوتے ہوئے، پیسے ہوتے ہوئے ہم نہیں کھا پا رہے ہیں، کیوں؟ اسے ہمیں خود چیک کرنا ہے کہ اللہ کی راستے سے کیا ہم رکتے تو نہیں، یا لوگوں کو کنفیوز تو نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس آیت سے پتا چلا، کیونکہ اتنی بڑی سزا مل رہی ہے اللہ کے راستے سے روکنے پر، ہمیں کیا کرنا ہے، دین کی مدد کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ دین کی مدد کرو، بلکہ کہتے ہیں ہماری مدد کرو، تو مطلب کیا کہ دین کی مدد کرو، تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ ابھی دیکھ لو پیچھے مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس رنگ اور کس انداز اور کس طریقے سے کی ہے، کیسے کیسے انداز ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے۔ تو اللہ کے خلاف جو سرکشی یا جو بھی بغاوت کرے گا، جو بھی ناقدری کرے گا، اسے ختم کرنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، کیوں؟ ہم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، اس میں ایک دو بندے اٹھ کے بغاوت کر دیں اور باقی چپ کر کے اس کو دیکھتے رہیں، تو وہ خاموش رہنے والے، جو چپ رہنے والے لوگ ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ بھی باغی ہیں، جو تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سٹینڈ لیں گے، کھڑے ہوں گے، ان کا منہ بند کرائیں گے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔
تو آیت سے کیا سیکھا ہم نے؟ بہت کچھ سیکھا الحمدللہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اس آیت کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ ہی لیتے ہیں۔ آیت ہے 163، یہودیوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو جی ان پر وحی کیوں آتی ہے، اور تورات کی طرح انہیں قرآن کیوں نہیں ملا، مل جاتا تو ہم تو اسلام قبول کر لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحی تو نوح پہ بھی آئی تھی، تب تو نہیں تمہیں کوئی اعتراض کہ وہاں کیوں نہیں تورات کی طرح کتاب ملی ہے۔ اور ان کے بعد جو انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام، ان پہ بھی وحی آتی تھی، اسماعیل پر بھی آتی تھی۔ اسماعیل کے ساتھ ہی تو مسئلہ چل رہا تھا نا ان کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے لے کر آ رہے ہیں، ویسے بھی بڑے بیٹے، اور ویسے بھی یہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہلے اسماعیل کو لا رہے ہیں کہ لو پھر اسماعیل علیہ السلام پر بھی آئے تھے، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے پھر ڈائریکٹ یہ ساری نسلیں چلی تھی انبیاء کی نا، تو ان پر بھی وحی آتی تھی، ان پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر جو بھی ان کی آگے اولاد تھی، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان، ان سب پر بھی وحی آتی رہی، ان پہ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وَآتَيْنَا داود، اور داؤد علیہ السلام کو زبورا، ان کو بھی تو ہم نے زبور دی تھی، ان کو الگ ان کی کوالٹی ہے نا، ان کو خوبی ملی ایک زبور کی، اور ان کی آواز خوبصورت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو الگ سے لے کر آئے ہیں۔ تو ان زبور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یک بارگی نازل نہیں ہوئی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ آئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاں میرا انداز کہ سب کو وہی ملتی رہی، ان کو میں نے ایسے جو ہے یک بارگی میں نہیں دیا زبور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہتا ہے کہ وہ غائب جانتے تھے، تو آیت 164 میں دیکھ لو، اللہ بتا رہے ہیں کہ کئی رسول آئے، قصصناہم، اور ہم نے آپ کو قصے بتائے ان کے، ٹھیک، ان کی باتیں بتائی، ان کا ذکر کیا۔ کس کو کیا؟ کس کے ساتھ ذکر کیا؟ علیہ کا، آپ پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں بہت سے انبیاء آپ کے پاس پہلے آئے، میں نے ان کا ذکر کیا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہی علم تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے تھے، انہیں خود سے نہیں پتا چلا کہ اور کون کون سے انبیاء ہیں۔ جیسے ہم نے یہ لیسن سٹارٹ جب کیا تھا، کلاس سٹارٹ جب ہوئی ہے دورہ قرآن کی، فرسٹ لیسن میں نے بولا تھا کہ 1,24,000 سے زائد پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہی پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب کا نہیں پتا تھا۔ کچھ انبیاء یا کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ یہود کی طرف سے سوال آتا تھا، پھر آپ پوچھتے تھے، پھر جو ہے آیت کا نزول ہوتا تھا یا وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک موقع پر یوں ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ آپ متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو دین کے ساتھ ہیں، ہم تو اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نا واپسی پہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں جو ہماری قوم کو سکھائیں، ہمیں گائیڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ 70 قاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے راستے میں جا کے ان سب کو قتل کر دیا تھا، یعنی دھوکے سے آئے تھے۔ بہت بڑا نقصان اس وقت مسلمانوں کا تھا کہ 70 قاری تھے باقاعدہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ انہیں جاؤ قرآن سکھاؤ، انہوں نے راستے میں جا کے قتل کر دیا۔ کہتے جو ان کے امیر تھے نا، عاصم بن ثابت نام ان کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے جب ان کو قتل کرنے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا حال بتا دیجیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ اگر یہ دلیل ہے نا کہ انہیں پتا تھا غیب کا علم نہیں جانتے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو تو پتا چل ہی جائے گا ہمارے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا حال بتا دیجیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی ہو جانا، یہ جو ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے نا، ہم اس حال پر بھی راضی، تم ہم سے راضی ہو جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ جو خبر ہے حضرت صحابہ کو دی اور یہ بتایا کہ جبریل ابھی آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ 70 قاریوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک واقعہ سے ہم یہ سبق سیکھ رہے ہیں کہ ان کو غائب کا علم نہیں تھا، وحی کا نزول ہوا تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا، یہ انہیں خود سے نہیں آئی یہ بات ذہن میں کہ وہاں تو یہ معاملہ ہو گیا۔ رسولوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں آیت 165 میں، وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں اور وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول آئے نا، سب رسولوں نے ہی خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ باتوں کو مان جاؤ گے تو جنت ملے گی، ٹھیک ہے، اور نہیں مانو گے تو وعیدیں بھی سنائی ہیں، پھر جہنم بھی ہے اور عذاب بھی ہے، اور عذاب ایسا بھی ہے۔ تو یہ یہودیوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ تم اپنے پرانے انبیاء کو اگر مان رہے ہو، اور نصارہ کے لیے بھی پیغام تھا، تو ان میں یہ دو کوالٹیز موجود تھی۔
وہ ڈراتے بھی رہے ہیں، وہ بشارتیں بھی دیتے رہے ہیں. اب تم یہ چیک کر لو، اگر آخری رسول یہ دونوں ہی کام کر رہے ہیں تو پھر نبی کو مان جاؤ. وہ کون سی ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہیں؟ وہ یہی دو باتیں تو بتا رہے ہیں، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی، تو پھر مان جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں کہ یہ جتنی بھی وحی آ رہی ہے، جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن، یہ سب کچھ، تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علم کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، بعلم ہی. ٹھیک ہے، علم کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہو رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ ہمارا علم ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں اور کون گواہی دے رہا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہی کا یہ علم ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ شہیدہ، گواہ، کہ سب سے بڑی گواہی تو ہے ہی اللہ کی، اس کے بعد ہی ہے نا فرشتوں کی. تو فرشتے، یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بولتے بھی ہیں. وہ گواہی دیں گے نا اگر، تو اس کا مطلب وہ بولتے بھی ہیں. سوال یہ ہے کیا فرشتے لکھتے ہیں؟ تو کرامن کاتبین، ہمیں پتا ہے اس کا مطلب وہ لکھتے بھی ہیں. تو جو فرشتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں؟ اب پھر یہ سوال ہے. تو فرعون نے جب کہا تھا میں ایمان لے آیا، تو فرشتے نے سنا ہی تو تھا. حضرت جبریل نے مٹی ڈالی ہے، اس کا مطلب وہ سن بھی رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، قرآن پاک میں ہی ایک صورت آتی ہے جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ صف باندھنے والے ہی ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں. رکوع میں ہے تو رکوع میں، حدیث میں یہ بتاتی ہے، سجدے میں ہے تو سجدے کی ہی حالت میں ہے. ہر وقت مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے منتظر ہیں. اللہ کیا کہے گا، کیا حکم دے گا، اور ہم اطاعت کر ڈالیں. اب معلوم اس سائٹ سے ہمیں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ قرآن علم الہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود نہیں کوئی یہاں پہ بنایا، اس کو کوئی شاعری نہیں کی تھی، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. معلوم کیا ہو رہا ہے اس سے؟ اللہ یہی کہہ رہے ہیں نا اپنے علم کے ساتھ میں نے نازل کیا. تو یہ قرآن کیا ہے؟ علم الہی ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، صحابہ کو بتایا، اور تب ہم تک پہنچا. اب یہ وحی کے ذریعے پتا چلتا رہا کہ منافق کون ہے، وحی کے ذریعے پتا چلتا رہا کہ دشمن کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیسے پتا چل رہا تھا؟ وحی کے ذریعے پتا چل رہا تھا. سورہ روم میں دیکھیں گے، وہاں پہلے ہی اللہ بتا دیتے ہیں کہ فکر نہیں کرو، روم غالب آئیں گے ایران پر. تو یہ کیسے پتا چل رہا تھا؟ یہ علم الہی کی وجہ سے پتا چل رہا تھا. ہم کتنی ہی جنت کی باتیں یہاں پہ پڑھتے ہیں، کتنی ہی جہنم کی باتیں پتا چلتی ہیں ہمیں. تو کیوں؟ علم الہی کی وجہ سے. ہمیں فیوچر کی بات بھی پتا چلتی ہے، ہمیں پاسٹ کی بات بھی پتا چلتی ہے. قیامت والے دن فیوچر ہے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے وہ لوگ کہ ہم چلے جائیں تو اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے. یہ سب ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ گے پھر وہی سب کچھ کرو گے. یہ فعل، پریزنٹ، ماضی، یہ سب کون ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہے بعلم ہی، اللہ کا علم. تو اللہ کا علم کامل ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم، اور ہم نام رکھتے ہیں عبد العلیم، کہ ہم تو علم والے نہیں ہو سکتے، علم والے کے غلام اور بندے اور فقیر ہو سکتے ہیں. آیت 168 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ ہر طرح کے خیر سے ظلم جو ہے محروم کر دیتا ہے. کسی قسم کا بھی ظلم، حکم نہیں مانا، آپ نے ظلم کیا، آپ خیر سے محروم ہو گئے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو خیر مل رہی ہے، اسکالرز کہتے ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے تو خیر مل رہی ہے تو پھر تیاری کر لے، پھر پکڑ آنے والی ہے. وہ اس کو لگ رہا ہے خیر مل رہی ہے، وہ چھٹی ہے اللہ کی، محروم ہونے کی تیاری کر لے. جس نے کفر کیا، جس نے ظلم کیا. ظلم یہ بھی آپ کسی کا دل توڑ دو. ظلم بس یہ تھوڑی ہے کہ قتل کر دو. جھوٹ بھی ظلم ہے، غیبت بھی ظلم ہے، دل توڑنا بھی ظلم ہے. تو ایسے شخص کو اللہ کہتے ہیں ہم نہیں بخشیں گے. نمبر 2، ہم ہدایت بھی نہیں دیں گے. نہ مغفرت ہے نہ ہدایت. اللہ کے راستے پہ تم نہیں چل سکتے ہو. پھر صراط مستقیم کا راستہ تمہیں نہیں ملے گا. جس پر چل کے جنت میں جانا ہے وہ راستہ تمہیں نہیں ملے گا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ راستہ کون سا ملے گا؟ جہنم کا راستہ ملے گا. راستہ ہدایت کا نہیں ملے گا، ملے گا لیکن کس کا؟ جہنم کا ملے گا. اس میں کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ٹھیک ہے، اتنی بات بھی کافی تھی. آبادن، کبھی بھی نکل نہیں سکو گے. پرماننٹ ریزیڈنس، سوچ بھی نہیں سکتے. سوچو گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. چیخو گے، رو گے، ایک دوسرے کو لانتے دو گے، پھر بھی وہیں رہو گے. یہ ہے آبادہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی ہے، بخشش کی. ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا کام ہے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی مت چھوڑو. کیوں نہ چھوڑو؟ تاکہ مغفرت ہو جائے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرتے رہو. کیوں؟ تاکہ بخشش ہو جائے. یہ نہ سوچو کہ بڑی نیکی ہو تو میں چھلانگ لگاؤں. نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب کو کہا گیا، آیت 171،
کہ اے اہل کتاب، ہمیں بھی کہا گیا نا ہم بھی کتاب والے ہیں، کیا نہ کرو، حد سے مت بڑھو اپنے دین میں. یہ نہیں کہا کہ حد سے نہ بڑھو، اتنی بات بھی تھی، فی دینکم، اس کا مطلب دین میں انسان حد سے بڑھتا ہے. جہاں سے آج کا لیسن سٹارٹ ہوا تھا کہ خود ہی عقل لڑا لینا، خود ہی جھنڈیاں اور کنڈے کرتے رہنا، یہ سارے کام کیا ہے؟ دین میں آگے بڑھنا. ٹھیک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا تھا ہمارے سردار. آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی تھی. اسکالرز کہتے ہیں آپ ہیں تو سردار ہی، لیکن نبی نے محتاط طریقہ اختیار کیا تھا. انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے یہی کہا کہ مجھے سردار مت کہو. کیوں نہ کہو، وجہ بھی بتائی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. تم سے پہلے نصارہ نے بھی عیسیٰ ابن مریم کو ایسے ہی بڑھا دیا تھا. کلمہ کن سے اللہ نے پیدا کیا کہ میرا ارادہ، میرا کلمہ میرے کن سے پیدا ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا. تو اس لیے مثال سے سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اس کے رسول ہی ہیں. نصارہ نے ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا، تو تم مجھے سردار مت کہو. مزید حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم یہود و نصارہ کے ایسے پیچھے چلے گی جیسے اگر وہ گو کے بل میں گھسیں گے نا، یہ بھی گھسیں گے کہ ہمارا کوئی ریکارڈ بن جائے. وہ یہودیوں کا بن گیا تھا، نصارہ کا بن گیا تھا، ذرا ہمارا بھی ریکارڈ بن جائے. آیت ہے 172، اس میں کہا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آر محسوس نہیں کریں گے، وہ ناک منہ نہیں چڑھائیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تم ناک منہ چڑھا رہے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر، نہ تو فرشتے آر محسوس کریں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آر محسوس کریں گے. ابداً، نکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ کا بندہ تو چھوڑو، معمولی سا عام بندہ، انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے نا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اللہ کے معمولی سے عام بندے ہو، تو بھی وہ آر محسوس نہیں کریں. وہ اس پہ بھی خوشی ہوں گے کہ ہوں تو اللہ کا بندہ نا. آیت 174 میں تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں. یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے تھا، لیکن کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے اپنا لیا. تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ برہان جو ہے نا تمہارے پاس آ چکی ہے، واضح سفید چمکدار دلیل، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو فالو کرو، ان کی سنت کو فالو کرو. اور کیا آ چکا ہے؟ اور قرآن نور قرآن کو کہا گیا. اسی کو لے کے کہتے ہیں نا پھر قرآن نور ہے، تو پھر لانے والے بھی تو نور والے ہی تھے نا. مبینہ، تو واضح قرآن، نور کی ضد اندھیرا ہوتا ہے نا، تو مطلب یہ کہ اس نور کو پکڑ لو تو کبھی اندھیرے میں تم نہیں جاؤ گے. اپنی جو خرابیاں چھپی ہوئی ہیں نا وہ اسی میں تو نظر آتی ہیں. ابھی تسنیم باجی آ کے مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ جب آپ پڑھاتی ہیں میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں ایسے ایسے ایسے. تو یہ اتنی روشن کتاب ہے کہ اپنی بیماریاں ہمیں خود ہی نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس قرآن سے جب تک نہیں جڑے تھے ہم کتنے جاہل تھے، ہم کتنے اندھیرے میں تھے. اس کے پاس اس نور کو لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم اندھیرے میں تھے، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم نور میں ہی ہیں. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے مضبوطی سے پکڑ بھی لیا اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا. بس پکڑ کے تو چوما، تو غلاف میں لپیٹا، تو فریج کے اوپر، تو اونچی جگہ پہ رکھ لیا. یہ نہیں ہے. کیسے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس کے مطابق پھر چلے، ہدایت لی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فوراً ہی اللہ کہتے ہیں ان قریب اپنی طرف سے پھر ہم رحمت دیں گے. ہم دو کام کر رہے ہیں اس آیت میں، ایمان لے کر آ رہے ہیں اور مضبوطی سے قرآن اور اللہ کی شریعت کو پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں. ایوارڈ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا. رحمت ملے گی، پہلی چیز. دوسری چیز کیا؟ فضل. تیسری چیز کیا؟ رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف. پھر اللہ توفیق دیتا جائے گا. پھر ساتھی ایسے ملیں گے. پھر 3 یا 4 چھٹیاں ہوں گی، 5ویں پہ پھر ساتھی لے آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ نے توفیق دے دی، ساتھی ایسے دے دیے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ یہاں بھی ہمیں ایسا ماحول، ایسے ساتھی اور ہمارے اپنے گھر والے ہمارے ایسے بنا دے کہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے. اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی قبول فرما لے، ان کی جان کو قبول فرما لے، نور و نور کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان کی جو قبر ہے اس کو حد نگاہ تک وسیع کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.